अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 229 है। आज की इस आयत में हम पढ़ेंगे तलाक के बयान के बारे में। कितनी तलाक़ें हो सकती हैं, एक मर्द को कितनी तलाक़ों का हक़ हासिल है, और ये कि अगर औरत खुला लेना चाहे तो ले सकती है, और अगर खुला लेती है तो फिर उसके बदले में उसको क्या देना पड़ता है। ये सारे बयान पढ़ेंगे हम आज की इस आयत में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान, अल्लाह ताला फरमाते हैं तलाक़ें दो हैं, तलाक़ें दो बार दी जाती हैं। अच्छा, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, अगर आपको अच्छा लगता है यानी आप बीवी से रुजू करना चाहते हैं तो रुजू कर लें, और तसरीहुम बि एहसान, या फिर उसको तरीके से दस्तूर के मुआफ़िक छोड़ दें। हमारे पास जो तरीक़ाकार होता है तलाक़ का वो ये होता है कि मर्द खड़े खड़े 3 तलाक़ें दे देता है, उसके बाद रोता है कि हाय मैंने क्या कर दिया, अब मुझे कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि मैं अपनी बीवी को वापस निकाह में ले सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा जामे निज़ाम दिया हुआ है हमें, जिसमें हर तरह के मसाइल को बयान किया है। तलाक़ के मसाइल को भी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तलाक़ 2 हैं। अच्छा, इस आयत का शान नुज़ूल भी मौजूद है। शान नुज़ूल इसका क्या है कि ज़माना जाहिलियत में अरब क्या करते थे, अपनी बीवी को खड़े खड़े पता नहीं कितनी तलाक़ें दे देते, 100 तलाक़ें भी दे देते। फिर जब उसकी इद्दत ख़त्म होने वाली होती थी तो बीवी से रुजू कर लेते थे, यानी उस तलाक़ को ख़त्म कर लेते थे। यानी तलाक़ की काउंटिंग शुमार नहीं थी कि आपने इतनी मरतबा तलाक़ दे दी तो अब आप रुजू नहीं कर सकते। ये होता था कि वो इद्दत में रुजू कर लेते थे, जब इद्दत ख़त्म होने वाली होती थी तो रुजू कर लेते थे। फिर किसी बात पर गुस्सा आ गया तो बीवी को पता नहीं कितने खड़े खड़े 10-12 बल्कि 100 तक तलाक़ें दे देते थे। फिर उनका मकसद ये था कि इद्दत में हम रुजू कर लेंगे। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर के पीछे उनका मकसद ये था कि औरत को टार्चर किया जाए। औरत इद्दत में बैठी हुई, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं इस मर्द से आज़ाद हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, मैं अपने लिए कोई फ़ैसला कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, उसे नहीं पता होता। जब 3 माह कंप्लीट होने वाले होते हैं तो उस वक्त वो शोहर रुजू कर लेता है, और रुजू भी ज़बरदस्ती करता है, बीवी राज़ी हो या ना हो। फिर क्या होता है कि उनके निकाह को बरकरार रखा जाता है। इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म किया है। इस्लाम ने मर्द का भी ख्याल रखा है, औरत का भी ख्याल रखा है। ना मर्द को तकलीफ़ हो ना औरत को तकलीफ़ हो। मामलात को तरीके और दस्तूर के मुताबिक चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जामे दीन दिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तलाक़ सिर्फ 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं देना। अगर आपने 2 दे दी फिर क्या होगा, अगर आपने इद्दत में रुजू कर लिया तो सही है, बीवी है आपकी, लेकिन अगर नहीं किया तो तलाक़ पड़ गई। अब तलाक़ हो गई, बीवी अपने घर, आप अपने घर। अब अगर आप दोबारा उस बीवी को अपने निकाह में लेना चाहते हो तो उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि 2 तलाक़ों के बाद वही औरत आपको बग़ैर हिला लेके निकाह में आपको मिल सकती है। तो इसलिए आपको वापसी का रास्ता भी इसमें खुला हुआ है। कितनी जामे और कंप्लीट बात है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना हिलाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। और अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, तस्रीम भी एहसान है। नहीं बन पा रही, बस 2 तलाक़ें होगी, ठीक है, ख़त्म। आप अपने घर, वो अपने घर। अब शोहर चाहे दूसरी जगह निकाह कर ले, शोहर तो वैसे ही आज़ाद होता है, बीवी चाहे दूसरी जगह निकाह कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शरीयत ने दोनों को आज़ादी दे दी, तकलीफ़ नहीं दी, किसी तरह की परेशानी नहीं दी। अल्लाह ताला ने दोनों के लिए मसले आसान कर दिए। एक और रिवायत आती है, उसमें ये था कि एक शोहर था, उसने अपनी बीवी को तलाक़ दी, और जब उसकी इद्दत का टाइम पूरा होने लगता था तो वो रुजू कर लेता था, फिर दोबारा तलाक़ दे देता, फिर जब वो टाइम होता था रुजू कर लेता। मकसद था उसका तकलीफ़ देना, बीवी को तंग करना था। वो कहता था बीवी को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे रखूंगा भी नहीं। इसके बारे में भी कुरान में तफसील के साथ आयत है कि औरत को मोहल्लक ना करो, रखना है तो रखो, छोड़ना है तो छोड़ो, मोहल्लक ना करके छोड़ दो। हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि शोहर निकाह करते हैं, बीवियों को माँ बाप के घर बिठा देते हैं, फिर सालों गुजर जाते हैं, उसकी खबर नहीं लेते हैं और उसके कोई हुकूक नहीं अदा करते हैं, और वो उसके निकाह में टंगी हुई होती है। ये मोहल्लक नहीं करो, इसको करना कहते हैं मोहल्लक करना। मोहल्लक नहीं करो, इस चीज़ का भी अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है। अगर रखना है तो इम्साकुम बिमारूफ, दस्तूर के मुताबिक रखो, उसके सारे हुकूक के साथ उसको रखो। अगर नहीं रखना तो तस्रीहुम भी एहसान, अच्छे तरीके के साथ दस्तूर के मुआफिक उसको छोड़ दो, ताकि वो आज़ादी से कहीं और तो शादी कर सकें, कहीं और तो बच सके। इस तरह आपके निकाह में भी रह रही है और आप उसको टार्चर कर रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई वो, और उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुझे इस तरह तंग करता है। उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि भाई तलाक़ तो 2 मरतबा, आप 100 मरतबा देंगे तो ये तो तलाक़ हो जाएगी मुग़ल्लज़ा,
اس میں تو پھر آپ کے لیے یہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، 2 سے زیادہ آپ طلاقیں نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے 3 دے دی تو ختم، تعلق ہی ختم۔ ہمارے پاس یہ مقصد ہوتا ہے کہ طلاق کا مقصد ہے کہ 3 دینی ہے، 2 پر تو ہے ہی نہیں بات کہ 2 پر تو ٹھہرنا ہی نہیں ہے، 3 دینی ہے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں مرد 3 سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، پھر آتا ہے روتا ہوا کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو غصے میں طلاق دے دی۔ ارے بھائی طلاق تو ہوتی ہی غصے میں، محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق غصے میں ہی تو ہوتی ہے، تو کم از کم غصے میں اتنا تو خیال رکھے کہ میں اللہ کے حدود کو تو نہیں پھلانگ رہا، اللہ کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے طلاق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، آپ کے لیے یہ بالکل حلال نہیں جب آپ نے طلاق دے دی تو اپنی بیوی کے دیے ہوئے حق مہر میں سے کچھ بھی لو، حلال نہیں ہے۔ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، اور سوائے اس کے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے، تو اس صورت میں نہ آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے حق مہر میں سے لے سکتے ہیں۔ اب حق مہر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حق مہر عورت کا حق ہے۔ ہمارے پاس جہیز تو منہ کھول کر مانگا جاتا ہے کہ اتنا اتنا جہیز چاہیے، لیکن حق مہر پہ کہتے ہیں کہ ہم تو شرعی حق مہر دیں گے، حالانکہ شریعت اس کے الٹ کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ حق مہر عورت جتنا چاہے منہ کھول کر مانگ سکتی ہے، جبکہ جہیز جو ہوتا ہے وہ ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا چاہیں دے، کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھ سکتا لڑکے والے، کوئی ان کی فیملی، لڑکے والوں کی فیملی ڈیمانڈ نہیں رکھ سکتی کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے پاس الٹا کام ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر جو اثرات ہیں وہ ہندوستان کے ہیں۔ ہندوستان میں یہ ساری رسمیں ہیں، انہی رسموں کے مطابق ہم اپنے آپ کو اسی کے حساب سے چلاتے ہیں، تو یہ اثرات ہمیں وہاں سے مل رہے ہیں کہ جہیز دو بیٹیوں کو، اور وہ بھی وہ دو جو لڑکے کی ڈیمانڈ ہو، لڑکے کی یا لڑکے کی فیملی کی ان کی ڈیمانڈ ہو، اس کے حساب سے جہیز دو۔ پھر کیا ہوتا ہے، جہیز کمانے کے چکر میں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی عمریں نکلتی جاتی ہیں، پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، پھر چور رستے کھلتے ہیں، پھر غلط کام ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم شرعی طریقے پر چلیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر آپ وہ جو حق مہر آپ نے دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، یہ نہیں لینا چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اچھا ایک بات اور، ان سارے قصوں میں اگر مرد طلاق نہیں دے رہا تو عورت بھی خلا لے سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں اس کے حضرت ثابت انصاری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ رہے تھے تو دروازے پر یہ کھڑی ہوئی تھی ان کی بیوی، ان کا نام حبیبہ بھی کہا جاتا ہے، جمیلہ بھی آتا ہے روایت میں، حبیبہ یا جمیلہ، بہرحال وہ کھڑی ہوئی تھی دروازے پر۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حبیبہ ہوں اور میں ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہنے یا رسول اللہ آج تو یا تو میں نہیں یا تو ثابت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چپ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شور کو بلایا، کہنے کیا مسئلہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے اتنا مارا ہے، میری ہڈیاں توڑ دی ہیں، اور دوسری بات کے مطابق اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، تو غصے کے تیز تھے وہ، تو وہ جب ان کو غصہ آتا تھا تو بیوی پر ہاتھ اٹھاتے تھے، مارتے تھے، نان نفقے میں تنگ کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی، دوسری بات کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ میں اسے برداشت کروں، اور نہ ہی تو یہ اتنا رحم دل اور نرم دل ہے کہ میں اس کے ساتھ، اس کا رویہ اتنا کوئی آرام دہ طریقہ ہوتا ہے نا بیوی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، پولائٹ طریقے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کروں، مجھے خلا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے۔ تو حضرت ثابت سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم طلاق دو گے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے حق مہر میں 2 باغ دیے ہیں، 2 باغ مجھے واپس لے کر دے دیں، میں طلاق دے دوں گا۔ یہاں پر ڈیمانڈ تھی عورت کی طرف سے طلاق کی، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ ہر وہ طلاق جو عورت کی طرف سے ڈیمانڈ ہو اس کو خلا کہتے ہیں، اور خلا عورت کا حق ہے، لے سکتی ہے ہر اس کام کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ تنگی محسوس کرتی ہے، وہ پریشانی محسوس کرتی ہے، جس میں اس کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہا ہے، اس صورت میں عورت کو خلا لینے کا پورا حق اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہاں پر بھی اس کی بیوی نے کہا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جو تمہارا حق مہر ہے وہ اس کو واپس کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس اس کے ساتھ جو بھی چیزیں وہ ساری میرے پاس پڑی ہوئی میں واپس کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس سے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق مہر کے پیسے، وہ 2 باغ تھے وہ جو اس سے واپس کروائے، اور اس کو ان کی طلاق ہو گئی، یعنی خلا ہو گئی۔ اچھا اب خلا ہو گئی، خلا کے بعد عورت اپنی رستے پر، مرد اپنے رستے پر، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی خلا میں حق مہر کو معاف کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو مرد کی شرط ہو اس حساب سے کچھ لے دے کر مسئلے کو، جس پر دونوں طرف کے جو لوگ جو ہیں وہ راضی ہوں، عورت بھی راضی ہو، مرد بھی راضی ہو، اس صورت میں خلا لی جا سکتی ہے۔
ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے، خلا کا مطالبہ کرے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو عورت بلا وجہ خلا لے، جس میں کوئی وجہ نہ ہو، بغیر وجہ کے خلا لے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ خلا لیتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کو خلا کا رستہ دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا سسٹم اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں طلاق طلاق تو ہے ہی بری، خلا بھی بری ہے، لیکن اس چیز کو جب عورت برداشت کر رہی ہے اور حد سے زیادہ ہو رہی ہے چیز، تو اس وقت بھی اس چیز کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ رستہ دے رہا ہے کہ بھئی اس طرف چلے جاؤ اور اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ، جس نے اللہ کی حدودوں کو پھلانگا وہی ظالم ہے۔ وہ ظالم نہیں ہے جو اپنے لیے خلاصی کا رستہ نکالے، ہم اس کو ظالم کر دیتے ہیں جو خلاصی کا رستہ لیتا ہے۔ اپنے لیے خلاصی کا رستہ بھلے نکال لو، لیکن اللہ کے حدود کو مت پھلانگو کہ اللہ نے حدیں قائم کر دی، ان حدوں کو نہ پھلانگو اور ان سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔